بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان عرض کر رہے ہیں ایک بادشاہ کی، اور اس داستان کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ اور خلاصہ کیا ہے اب تک کی داستان کا؟ داستان کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ کی حکومت کا قیام ہے ایک کاہن کی وجہ سے، اس کا اہم کردار ہے۔ کاہن بوڑھا ہونے والا تھا تو بادشاہ نے کسی طریقے سے، وہ ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جاتے، اس کا ایک اسسٹنٹ مقرر کر دیا، ایک اور لڑکے کو اس کا اسسٹنٹ بنا دیا گیا۔ لیکن اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز اس اسسٹنٹ نے، جو کہ کہانت سیکھ رہا تھا، کچھ عجیب و غریب کام کر دیے۔ شہر میں ایک بہت بڑا جانور گھس آیا جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس لڑکے نے، جو کہ کہانت کا علم سیکھ رہا تھا، اس کو مار دیا۔ جو نابینا تھے ان کو شفا دے دی، جو اپاہج تھے ان کو صحت یاب کر دیا۔ یہ عجیب و غریب کام کرنا شروع کیے اس لڑکے نے۔ یہ لڑکا ایک اللہ کے ولی، ایک بزرگ کے پاس بھی جاتا تھا۔ تو اب جب اس لڑکے نے یہ سارے کام کیے ہیں تو بادشاہ اور کاہن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری علم کی وجہ سے وہ یہ سب کر پایا ہے۔ وہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے انہیں کچھ باتیں بتائی تھی، لیکن یہ تو بہت ہی کوئی زیادہ بڑا عالم ہے اور اللہ والی شخصیت ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کام کر پا رہا ہے۔ اور وہ لڑکا دراصل، چاہے وہ جانور کو مارنا ہو، چاہے کسی اندھے کو شفا دینی ہو، کس طریقے سے سارا کام کر رہا تھا؟ اللہ کا نام لے کے، بسم اللہ پڑھ کے۔ اور کس شرط پہ سارے کام کر رہا تھا؟ کہ پہلے مسلمان ہو جاؤ تو میں سارے کام کر دوں گا۔ بالآخر بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا، بادشاہ کے کان میں یہ بات آئی کہ بھائی یہ لڑکا، آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ لڑکا آپ کے علوم کی وجہ سے یہ سب کچھ کر پا رہا ہے، یہ غلط اطلاع ہے آپ کے پاس۔ یہ لڑکا کچھ اور معاملہ ہے، یہ کہیں اور سے، کسی اور اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہے اور وہاں سے ساری کرامات سیکھ رہا ہے، یا کسی اور وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو بہرحال اب بات یہاں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ کل سنا ہم نے کہ بیمار شفایاب ہو رہے ہیں، بادشاہ اور کاہن سمجھ رہے ہیں کہ سب کاہن کے سکھائے ہوئے جادو ہیں، جبکہ وہ لڑکا اور شفایاب ہونے والے لوگ جانتے تھے کہ سب اللہ کی رحمت اور اس کے اذن سے ہے۔ بادشاہ کے جاسوسوں نے بادشاہ کو اس کی خبر دے دی۔ قصہ مختصر یہ کہ لڑکے کو گرفتار کر کے بھرے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ یعنی یہ وہ لڑکا جو اس سے پہلے کئی دنوں تک مسلسل اسی دربار میں آتا رہا تھا، بڑی تکریم کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ، بڑی اس کو رسپیکٹ دی جا رہی تھی، اس لیے کہ وہ کاہن کو ریپلیس کرنے والا تھا، اس لیے کہ بادشاہ کی حکومت کا نیا ستون بننے والا تھا۔ آج وہی لڑکا اسی دربار میں قیدی بنا کے لایا گیا۔ منظر کیا ہے؟ اب آج کا منظر بدلا ہوا ہے۔ اب منظر یہ ہے کہ چاروں طرف بڑے بڑے وزراء ہیں، چاروں طرف بڑے بڑے سردار ہیں، بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، پہلو میں وہ کاہن بیٹھا ہے جو کہ اس لڑکے کا ٹیچر بھی ہے، سامنے لڑکا کھڑا ہے، اور اب گفتگو شروع ہوتی ہے بادشاہ اور کاہن کی اس لڑکے سے۔ کاہن نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا جو سننے میں آیا ہے معاملہ ایسا ہی ہے؟ کیا مطلب؟ کہا سننے میں یہ آیا ہے کہ تم خود بھی ایمان لے آئے ہو، اور جن جن کو تم شفا دے رہے ہو وہ سب بھی ایمان لاتے جا رہے ہیں، اور یہ سارا کام تم میری سکھائی ہوئی کہانت اور جادوگری سے نہیں کر رہے ہو، بلکہ اپنے رب جس کو تم ایک کہتے ہو اس کی توفیق سے تم یہ سارے کام کر رہے ہو۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اب یہاں یہ سوال ہے کہ اس لڑکے کا کیا جواب ہوگا، کہ کیا یہ لڑکا اس بات کو مان لے گا یا کوئی اور بات کرے گا؟ چونکہ جو ٹو دی پوائنٹ بات ہے، جو $1,000,000 کوسچن ہے، وہ کاہن نے پوچھ لیا ہے لڑکے سے، بادشاہ کی موجودگی میں، دربار میں، سب کی موجودگی میں، اور لڑکے کو پتہ ہے کہ جواب دینے کا پھر انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو کیا جواب دیا لڑکے نے؟ یہ لڑکا ذرا نہ جھجکا، اللہ نے اس کے دل کو اس درجہ مضبوط کیا۔ اس لڑکے نے عظیم الشان بادشاہ، کاہن اور تمام سرداروں کے درمیان کھڑے ہو کر ببانگ دہل بآواز بلند کہا، گواہ رہو میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں، گواہ رہو میں جو کچھ بھی کرتا ہوں سب اسی ایک رب کی توفیق سے کرتا ہوں، اور میرا تمہاری جھوٹی کہانت اور جادو سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ اکبر، کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدھی بات، سیدھا سوال، اس سے بھی زیادہ سیدھا جواب۔ آگے کہا کہ اگر ان چیزوں کے ذریعے، تمہاری یہ کہانت کے ذریعے، جادو کے ذریعے اگر بیمار شفا یاب ہوتے تو کاہن خود یہ کام کر لیتا، مجھ سے کیوں کروا رہا تھا پھر یہ کام؟ میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام؟ یہ سننا تھا کہ دربار میں، اس کو ہم کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنس، کہ ایک سوئی بھی گرے تو اس کی بھی آواز ہے، اتنی خاموشی۔ اب آپ سوچیں نا، مطلب کہ بادشاہ کے سامنے، درباریوں کے سامنے، وزراء کے سامنے کلیئر کٹ اعلان کر دیا،
اور کسی درباری کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لڑکا اتنی سیدھی بات کر دے گا. یہ چھوٹا سا لڑکا بادشاہ کے منہ پر کھلم کھلا ایک اللہ پر ایمان لانے کا اعلان, اور بادشاہ بھی وہ جس نے اس لڑکے کا اسٹیٹس یہاں سے یہاں لے. یہ لڑکا تو گمنام ہے, اس کو جانتا کون تھا اس لڑکے کو؟ یہ تو بادشاہ اور کاہن نے ہائر کیا, تو آج اس لڑکے کو سب جانتے ہیں. تو اس کو لگتا نہیں تھا کہ یہ لڑکا اس طرح اعلان کر دے گا اس بات کا جس بات کا عوام چھپ کر بھی تصور نہیں کر سکتے. لوگ جو ایمان لاتے بھی تھے وہ پہلی بات یہی کہتے تھے کہ بھائی یہ بات پتہ نہ چلے کہ ایمان لے آئے, اس لیے کہ بادشاہ کو پتہ لگ جائے گی, ورنہ بات اس لڑکے نے دربار میں کر دی بات. اگلا سوال بادشاہ کا ذہین تو تھا, اس نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمہیں یہ علم خود بخود مل گیا ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر کاہن کا دیا ہوا علم ہی نہیں ہے تو تمہیں خود بخود تو نہیں, تمہارا پھر یقیناً کوئی نہ کوئی استاد بھی ہے اس کا مطلب. اب جب یہ بات ہو رہی ہے تو وہ کاہن بھی بیٹھا ہوا ہے دربار میں. کاہن کو یاد آیا کہ جب یہ کہانت اور جادو کی تعلیم میں دے رہا تھا تو اچانک لڑکے کے ایٹیٹیوڈ میں, روٹین میں, مزاج میں, بات کرنے کے ہر چیز میں ایک تبدیلی آئی تھی. اب وہ ڈاٹس کنیکٹ کر رہا ہے کہ یہ اس کا مطلب جس چیز کو میں اگنور کر رہا تھا ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا, اس کا مطلب کہ کچھ کوئی معاملہ تھا. یہ کیوں لیٹ آ رہا تھا, یہ کیوں اچانک شروع میں جو کہتا تھا ویسا کر دیتا تھا, پھر سوالات کرنا شروع ہو گیا تھا, یہ سب کیا مسئلہ تھا؟ یہ اس کو کائن کو یاد آیا. ہر قصہ مختصر یہ بادشاہ کے دربار سے, لڑکا وہیں کھڑا ہے, بادشاہ وہیں ہے, کائن وہیں ہے, وزراء وہیں ہے, سردار وہیں ہے, ہر کارے دوڑائے گئے. قصہ مختصر یہ کہ بادشاہ کے جاسوسوں کے ذریعے اس بزرگ تک پہنچا گیا جو اس لڑکے کا استاد تھا, پہنچ گیا. اب بھرے دربار میں اس بزرگ کو بیڑیاں, توق اور زنجیروں میں جکڑ کر لے آیا گیا. اللہ اللہ, تو بزرگ کو لے آیا گیا کہ یہ ہے وہ کلپریٹ. اس کا مطلب بادشاہ نے پوچھا کیا تو ہی اس لڑکے کا استاد ہے, کیا تو نے اس لڑکے کو یہ تعلیم دی ہے؟ اب بزرگ کا جواب بھی عام ہے کہ بزرگ کیا کہتا ہے اس صورتحال میں. لڑکے کا جواب تو آپ نے سن لیا. بزرگ نے کہا ہاں میں نے اسے ایمان کی دعوت دی ہے, میں نے اسے دین کا علم سکھایا, لیکن سکھایا تو میں نے, اس لڑکے کا رتبہ اس سے بہت بڑا ہے. میں تو دینی علوم کا ماہر ہوں, لیکن اس لڑکے کو اللہ کی طرف سے کچھ ایسی عطا ہے جس کا تو میں بھی تصور نہیں کرتا, میں بھی نہیں کر سکتا وہ چیزیں جو یہ کر رہا ہے. یعنی میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں اس طرح بیماروں کو شفا تو نہیں دے سکتا میں. تو بات سیدھی سیدھی یہاں بھی ہو گئی. اب بادشاہ نے ظاہر اس لڑکے کو سبق سکھانا تھا, بادشاہ نے کیا کرنا تھا, اس لڑکے کو سبق سکھانے کے لیے اور واپس بادشاہ کے دین میں لانے کے لیے ایک حکم جاری کیا. بادشاہوں کا جو انداز ہوتا تھا کہ جب وہ اپنی بربریت پر اتر آتے تھے پھر تو وہ نت نئے, پھر ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلے بندے کو مار دو, اس طرح مارو کہ ایگزامپل سیٹ ہو جائے, ایسا کچھ اتنی اذیت ناک چیزیں کرو کہ لوگ یاد کریں. بادشاہ نے دربار میں حکم صادر کیا اور حکم یہ تھا دربار میں ایک آرا لایا جائے, ایک آرا لایا جائے, اور پھر اس بزرگ کو زمین پر درباریوں کے سامنے بٹھا دیا گیا. آرا دربار میں آ گیا. بادشاہ کے حکم سے 2 سپاہی آرا لے کر بزرگ, لڑکے کے نہیں بزرگ کے سر پر پہنچ گئے. آرے کو بزرگ کے سر پہ رکھ دیا گیا. آرے کو بزرگ کے سر کے بیچوں بیچ رکھ کر وہ بادشاہ کی طرح متوجہ ہوئے. تب بادشاہ نے اس بزرگ سے کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے, یعنی موت اتنا قریب سے دکھا دی اور پھر کہا کہ اب بھی وقت ہے, میرے دین میں واپس آ جاؤ, میں تمہیں معاف کر دوں گا, انعامات سے بھی نوازوں گا. ورنہ کیا ہوگا, ورنہ یہ ہوگا کہ آج اس دربار میں تو ایک آیا تھا, 2 واپس جائیں گے, میں اس انداز سے موت دوں گا. بزرگ کا جواب پھر بڑا اہم تھا. بزرگ نے کہا میرا جینا بھی میرے رب کی طرف سے ہے, میرا مرنا بھی میرے رب کی طرف سے ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس اکیلے رب کو چھوڑ کر, جو واحد رب ہے, اس کو چھوڑ کر تجھ جیسے کو سجدہ کروں؟ نہیں کرتا, نہیں کرتا, نہیں کرتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بزرگ نے کہا کیسے ممکن ہے اس اکیلے رب کو چھوڑ کر
تجھ جیسے کو سجدہ کروں. بادشاہ نے اشارہ کیا, آرا چلنا شروع ہوا, بزرگ کے سر پر آرا چلنا شروع ہوا. ایک مرتبہ وہ آرا سر پر چلا دیا گیا اور ایک دفعہ چلنے سے ہی آرا بزرگ کے سر میں پیوست ہو گیا. خون تھا کہ ابل رہا تھا, خون تھا کہ بزرگ کے چہروں کو بھگو رہا تھا, خون تھا کہ بزرگ کے کپڑوں کو بھگو رہا تھا, لیکن بزرگ کے منہ سے کچھ جاری تھا تو وہ کلمہ حق تھا. اور اس کلمے کی آواز نے جہاں بادشاہ کو حیران کیا, جہاں درباریوں کو حیران کیا, وہیں خوف زدہ بھی کیا کہ ارے یہ کون ہے, یہ کون سے کلمات ہیں جو اس بزرگ کے منہ سے نکل رہے ہیں. اور سر پر آرا پیوست ہونے کے باوجود اس کو ثابت قدم رکھے ہوئے ہیں. بادشاہ نے حکم دیا اب آرا اسی وقت رکے گا جب اس کا کلمہ رکے گا. اور آہستہ آہستہ اس کے سر سے ہوتا ہوا اس کی زبان تک پہنچا. زبان 2 حصوں میں تقسیم ہوئی, تب جا کر دربار میں کلمے کی گونج خاموشی میں بدل گئی, کیونکہ اس کی زبان کاٹ دی گئی تھی. لیکن اس خاموشی کے دوران اس آرے نے اس بزرگ کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. اللہ اکبر. یہ دل ہلا دینے والا منظر ابھی بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا, کاہن بھی دیکھ رہا ہے, درباری بھی دیکھ رہے ہیں, سب سے بڑھ کر وہ لڑکا بھی دیکھ رہا ہے. لیکن لڑکے کے چہرے پہ وہی پاکیزگی ہے, وہی نور ہے, وہی استقامت ہے, وہی جاہ ہے, وہی جلال ہے جس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بادشاہ بھی لرز گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے, اس کے چہرے پر اتنا سکون, اتنا اطمینان, یہ کیسے ہے. اب بادشاہ اس لڑکے کے ساتھ کیا کرے گا, کلرز کریں گے انشاءاللہ.